اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 54 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 55 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ انما بہرحال اس کے سوا نہیں، صرف ولیکم ولی دوست، رفیقکم تمہارا دوست، تمہارا رفیق اللہ ہے، ورسولہ اور رسول اس کا رسول ہے، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہیں، الذین وہ لوگ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ویؤتون اور وہ دیتے ہیں الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ اس کے سوا نہیں، بہرحال صرف تمہارا دوست، تمہارا رفیق اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ ومن یتول اللہ اور من جو یتول دوست رکھتا ہے، ولی سے یہ یتول دوست رکھنا، اللہ کو، ورسولہ اور رسول اس کے رسول کو، والذین اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان والوں کو، فإن تو بے شک حزب اللہ کی جماعت، حزب کہتے ہیں جماعت کو، ہم الغالبون ہم وہی غالبون غالب ہوں گے، غلبہ پانے والی ہے۔ ومن یتول اللہ ورسولہ جس نے جو لوگ دوست رکھتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ ہم الغالبون تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ کو تمہارے مرتد ہونے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ گی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے کر آئے گی جو اللہ کے لیے ہی دوستیاں رکھے گی، اللہ کے لیے ہی بغض رکھے گی اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والی ہوگی، اللہ کی راہ میں لڑنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم مرتد ہو جاؤ یا تم ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق اور بھی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے آگے تفسیر میں ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے دوست کفار نہیں بلکہ حقیقتاً تمہیں اللہ سے، اس کے رسول اور مومنوں سے دوستیاں رکھنی چاہیے۔ مومن بھی وہ جن میں یہ صفتیں ہوں کہ وہ نماز کے پورے پابند ہوں جو اسلام کا اعلیٰ اور بہترین رکن ہے اور صرف اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ضعیف مسکین بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مسکینوں کا، بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آخری جملے میں جو ہے اس کی نسبت بعض لوگوں کا وہم سا ہو گیا ہے کہ یؤتون الزکاۃ سے حال واقع ہے، یعنی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس علمی بات کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، تھوڑا سا دھیان دیجئے گا۔ اگر اسے مان لیا جائے تو یہ نمایاں طور پر ثابت ہو جائے گا کہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اگر یہ یؤتون الزکاۃ اور
کیا چیز ہے کہ ہم الراکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کی حالت میں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو پھر اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نماز کے رکوع میں تھے، جو ایک سائل آیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی تھی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ مراد بقول عتبہ جملہ مسلمان اور حضرت علی ہیں، اس پر یہ آیت اتری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی انگوٹھی کا قصہ ہے اور بعض دیگر مفسرین نے بھی یہ تفسیر کی ہے، لیکن سند ایک کی بھی صحیح نہیں، رجال ایک کے بھی ثقہ اور ثابت نہیں، پس یہ واقعہ بالکل غیر ثابت شدہ ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک رہی ہے جو ہم پہلے ٹھیک بات وہی ہے جو پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب آیتیں حضرت عبادہ بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے کھلے لفظوں میں یہود کی دوستی توڑی اور اللہ اور اس کے رسول اور با ایمان لوگوں کی دوستی رکھے، وہ اللہ کے لشکر میں داخل ہے اور یہی اللہ کا لشکر غالب ہے۔ اس سے ان آیات سے یہ والی بات مراد ہے۔ یہ جو بیچ میں حضرت علی والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی تفسیر ہے، تو بقول امام ابن کثیر کے یہ واقعہ جو ہے، یہ تفسیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا و رسولی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھنے والا کبھی پسند نہ آئے گا، چاہے وہ باپ، بیٹے، بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی تائید کی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے خوش ہیں، یہی اللہ کے لشکر ہیں اور اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کی دوستیوں پر راضی اور رضامند ہو جائے، وہ دنیا میں فاتح ہے اور آخرت میں فلاح پانے والا ہے۔ اسی لیے اس آیت کو بھی اس جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ حزب اللہ هم الغالبون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔